گزشتہ ہفتے جو ہے انشاءاللہ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مقالات و فتوحات غیب کی جو ہے مقالہ نمبر 36واں جو ہے مقالے جو ہے ہم کا بیان شروع کرے تھے، تو اسی کے تسلسل میں آگے یہ ہے کہ جو ہے پیران پیر سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اس طرح آؤ گے کہ عمل کے اعتبار سے مفلس ترین، یعنی مفلس، اچھا یعنی وہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ فلوس نہیں رکھتا، اس کے پاس کچھ نہیں رہیں گا، یعنی اس کے نیکیوں کے عمل کچھ نہیں رہیں گا، وہ مفلس رہیں گا، بالکل کوئی چیز نہیں رہیں گی اس کے پاس، اور دین کے حوالے سے سب سے زیادہ خسارے والے ہوں گے، اور نفس کی اتباع کی وجہ سے دنیا میں بھی تو تمہیں قسمت سے زیادہ کچھ نہ ملا۔ آپ دنیا میں نفس کی اتباع کرے، خواہشات کی پیروی کرے، خواہشات کی غلامی کرے، مگر ملا وہی جو تم کو میں دینا چاہ رہا تھا، ملا تو وہی نا جو میں تم کو دینا چاہا، تو پھر تو کیوں ایسی حرکتیں کرا کہ تیرے نفس کی پیروی میں تیرے کو فائدہ کیا ہوا؟ تیری نفس کی پیروی میں ایک تو میرے سے دوری اختیار کر لیا، تو میرے سے دور ہو گیا، اور ملا وہی جو میں جو تیرے کو دیا، کیا تیرے کو نفس کی پیروی میں کچھ میرے دینے کے علاوہ کچھ زیادہ ملا؟ نہیں، یہ تیرا گمان ہے کہ میں ایسا کر کے کما لیا، میں ایسا کر کے کما لیا، نہیں، وہ سب میں تیرے نصیب میں لکھا تھا، وہ حلال ہو یا حرام ہو، میں تیرے کو جو دینا تھا وہی دیا۔ اب تو غلطی یہ کرا کہ تو سیدھے ہاتھ کی لینے کی بجائے غلط ہاتھ سے لیا، اس لیے کہ جب میں تیری تقدیر میں جو چیز لکھا تھا تو کون سا ایسا قلم ہے جو میری تحریر کو بدل سکتا تھا؟ دنیا میں کوئی ایسی قوت کا قلم ہے جو میری لکھی ہوئی تحریر کو بدل سکے؟ نہیں بدل سکا نا، تو پھر لیا مجبوراً تیرے کو وہ ملا جو میں دیا، مگر تو خسارے میں اس وجہ سے پڑا کہ تو میری رضا سے نہیں لیا، تو میری ناراضگی سے لیا، تو یہ تیرے کو تو دنیا میں بھی تیرے کو قسمت سے زیادہ نہ ملا، یعنی اس سے بڑھ کر اور کیا خسارہ ہوگا کہ دنیا بھی ہاتھ نہ آئے اور دین بھی گیا۔ اور اگر تم دین کے راستے پر چلتے ہوئے آخرت کو اپنا راس المال یعنی اپنا اثاثہ بنا لیتے تو تمہیں دنیا و آخرت میں نفع ہوتا۔ آخرت کا فائدہ تو ظاہر ہے، دنیا میں اس طرح فائدہ ہوتا ہے کہ متقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق تنگی اور غم سے نجات پاتے ہیں، بلا تکلیف و مشقت تمہیں وہاں سے رزق ملتا جس کا تمہیں گمان تک نہ تھا۔ اہل ایمان و تقوی کے نصیب میں جو عزت و کرامت ہے، تم بھی اس سے معزز و مکرم ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور تمہاری قسمت کا جو کچھ تمہیں دنیا میں ملتا تھا وہ تمہارے لیے خوشگوار اور خوش آئند ہوتا، اور تم آفات دنیا سے محفوظ عزت و کرامت کے ساتھ زندگی گزارتے، جس طرح کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ آخرت کے ثواب کی نیت پر دنیا میں نعمت و راحت عطا کرتا ہے، اور دنیا کے ارادے پر آخرت کا ثواب نہیں دیتا۔ کیا پیاری بات سرکار فرمائے۔ پھر سن لو، اللہ تعالیٰ آخرت کے ثواب کی نیت پر دنیا میں نعمت و راحت عطا کرتا ہے، یعنی کیا مطلب کہ میں دنیا میں ہر عمل اس لیے کروں کہ میرے کو اس کا اجر اللہ آخرت میں عطا کرے، میں اللہ کی خوشی کے لیے کروں، اللہ کی رضا کے لیے کروں، کیونکہ آخرت میں اسی عمل کا اجر میرے کو ثواب ملے گا جو عمل اللہ کی راضی ہو، اخلاص کے ساتھ۔ اس سے پہلے جو بیان میں آیت میں قرآن میں آیا، اخلاص کے ساتھ یہ کیا جائے تو اسی کا میرے کو آخرت میں ثواب ملیں گا، میرے کو نعمت اور راحت ملیں گے، اور دنیا کے ارادے پر آخرت کا ثواب نہیں دیتا۔
کہ میں دنیا میں دولت کروں گا، دنیا کا عزت کا مجھے عزت ہونا، دولت ہونا، شہرت ہونا، تکبر، گاڑی، یہ نہیں، اس سے آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ آخرت کی وجہ سے دنیا میں جو کریں گے تو اس کی طرح نعمت دوں گا، اور دنیا کے لیے دنیا میں کچھ کر کے سمجھو کہ اس کا آخرت میں کچھ ملنے والا، یہ نہیں ملے گا، یہ نہیں ملے گا۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، حالانکہ آخرت کی نیت اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، آخرت کی نیت اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، کیونکہ نیت عبادت کی بنسبت روح کا حکم رکھتی ہے۔ ہاں، کیونکہ جیسے حدیث شریف ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ تو نیت کا مسئلہ روح سے ہے، نیت روح کا حکم رکھتی ہے کہ جب میری نیت صحیح ہوں گی تو میرا عمل صحیح ہوگا۔ اگر میری نیت میں کھوٹ ہے تو پھر عمل میں صداقت نہیں پیدا ہو سکتی۔ ہاں، یہ بات یاد رکھو کہ کوئی کام کرنے سے پہلے اپنی نیت کو مخلص کر لو، اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرو، نیکی پیدا کرو، نیت میں کوئی برائی نہیں، قریب نہیں مت آنے دو، تو پھر انشاءاللہ اگر وہ عمل میں کچھ نقص بھی ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کر لے گا۔ اگر نیت ہی خراب ہو تو لاکھ وہ عمل مزین ہو، بڑا اچھا ہو، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا، بلکہ نیت عین عبادت اور حقیقت عبادت ہے۔ اللہ، جس طرح جسم کا وجود روح کے بغیر متصور نہیں ہو، بھئی جہاں جسم ہے تو اس کے ساتھ روح ہونا ضروری ہے، جہاں جسم ہے تو پتہ چلا کہ روح بھی ہے وہاں پہ، جب روح ہٹی تو وہ جسم نہیں ہوتا، وہ جسد ہو جاتا، وہ لاش ہو جاتی۔ تو بولے جسم کا وجود روح کے بغیر تصور بھی نہیں کر سکتے اس کا، اسی طرح عبادت کا نیت کے بغیر اعتبار نہیں، اور نہ ہی اس پر ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، بس جب تم دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طلب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرو گے تو تم اللہ تعالیٰ کے خاص اہل طاعت و محبت میں شامل ہو جاؤ گے، اور تمہیں ثواب آخرت بھی حاصل ہوگا، جو کہ جنت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب خاص ہے، اور دنیا تمہاری چاکری کرے گی، دنیا تمہاری چاکری کرے گی۔ اب اس بات کو سمجھنے میں زیادہ تکلیف آپ کو میرے کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ تو اولیاء اللہ کے غلام ہیں، ہم تو اولیاء اللہ کے چاہنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو اب یہ ہمارے سامنے آپ بٹا کے دیکھ لیجئے کہ یہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے طاقتور، بہت نامور لوگ دنیا سے چلے گئے، آج ان کی خبروں کا پتہ بھی نہیں ہے۔ پھر یہ غوث اعظم کا مقبرہ بغداد میں، غریب نواز کا اجمیر میں، فلاں کا، یہ جو ہے 900 سال سے اور بہار صبح سے شام تک قرآن و حدیث کی، قرآن کی تلاوتیں، درود پاک کے نذرانے، صلاۃ والسلام جو پیش کیے جا رہے ہیں یہاں پہ، یہ کیا ہے؟ یہ ان کے اللہ کے دوست ہونے اور اللہ ان سے راضی ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ دنیا میں انہوں نے اللہ سے اس طریقے سے خالص اور اخلاص کے ساتھ اتنی نیکی اور نیت سے، صاف نیت کے ساتھ محبت کرے اور اس کی عبادت کرے کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے قبر سے ان کے نام کی روشنی جاری ہے۔ جو لوگ صرف کتابوں کی باتیں کریں، وہ لوگوں کا نام دنیا سے مٹ گیا، اگر نام ہے تو نشان کا پتہ نہیں ہے، مگر جو اللہ کی بات کرے ان کے نام آج بھی ہے اور ان کا نشان بھی موجود ہے۔ یہ نشان دیکھ کے آپ کو اللہ تعالیٰ کی دوستی پہ یقین ہو جانا چاہیے کہ مولا جو تیرا دوست ہوتا ہے وہ قیامت تک گمنام نہیں ہوتا، جو تجھ سے دوستی کرتا ہے اس کا نام قیامت تک تو باقی رکھتا ہے۔ کیوں کہ جب تو زندہ ہے تو تیرے دوست کا نام بھی زندہ ہوگا۔ تو یہ ہے اصل ولایت کا مرتبہ،
کہ جب ولی کیا ہے کہ ولی جب میں دوست ہو گیا، میں اللہ کا دوست ہو گیا، اب میرے کو دنیا سے کوئی محبت نہیں، دنیا سے اب میرے کو ذکر اللہ کی محبت. اب وہ محبت کا صلہ یہ ملتا کہ انہوں دنیا سے جانے کے بعد میں بھی لاکھوں کروڑوں قلوب میں جو ہے ان کی محبت کی شمعیں جلتے رہتی ان کے، کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات ہے. اب یہ بتائیے نا کہ یہ کیا کوئی خبر کی طاقت ہے کہ جو لاکھوں لوگوں کو اپنا گرویدہ بناتی؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی طاقت ہے، یہ اس کے فضل اور اس کے کرم، اس کی طاقت ہے جو اپنے پسندیدہ اپنے محبوب بندوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالا. کیونکہ یہ میرے دوست ہیں نا، تم ان کا ذکر کرو، ان سے محبت کرو. یہ لوگ زندگی بھر میرے سے محبت کرے، میرا ذکر کرے، یہ لوگ میری عبادت کرے، میری بڑائی بیان کرے، میری کبریائی بیان کرے، ہمیشہ صرف اور صرف ان کا مشغلہ صرف میری بات کرنا تھا. تو ایسے دوستوں کو تم کیوں دور ہو جاتے میرے ایسے دوستوں سے؟ دنیا میں دستور یہی ہے نا کہ چاہنے والے سے آپ جس کو چاہتے اس کے چاہنے والے سے بھی محبت ہوتی ہے. یہ کیسی دوستی ہے کہ اللہ سے دوستی کی بات کر رہے ہیں اور اللہ کے دوستوں سے دشمنی کی بات کر رہے ہیں؟ جب انہیں دوست بولا پھر آپ کو تکلیف کیوں ان سے؟ ہاں؟ ہم یہ دیکھتے کہ بھئی ہمارے سے ایک رشتہ ہوتا ہماری بیوی سے، مگر وہ رشتے کے بعد میں بیوی کے ہر رشتہ دار سے وہ رشتہ دار جو آپ کی بیوی کو چاہتا وہ اس سے آپ سے بھی محبت ہو جاتی. یہ کون سا طریقہ ہے؟ میری تعلق تو بیوی سے تھا، مگر نہیں، وہ بیوی کی وہ خالہ بھی میرے بیوی کو بہت چاہتی ہے، لہذا اس سے بھی محبت، وہ پھپھو چاہتی، وہ بھائی چاہتا، وہ ماموں چاہتا. ان سب سے کیوں کہ آپ کو محبت بیوی سے ہے، تو اب بیوی کے ہر چاہنے والے سے آپ کی بھی محبت ہو رہی، تو وہی اپلائی کرو نا، وہی فارمولا یہاں پہ. جب خدا سے محبت ہے تو یہ خدا کو چاہنے والے ہیں، خدا ان کو چاہنے والا ہے، تو پھر ان سے دشمنی کیسا ہو گئی آپ کو؟ تو پتہ چلا کہ آپ کے خدا کی اخلاص میں ٹھوس ہے، یعنی وہاں پہ جو ہے سستفول، یعنی پکی بنی ہے، وہ محبت ہی بناوٹ ہے، وہ محبت ہی دکھاوا ہے، یا صرف نقل ہے. عقل سے کوئی کام نہیں لے رہے آپ نقلی عبادت کر رہے، عقل کو اپنے آپ بالائے طاق رکھ دیے. اگر عقل ہوتی تو آپ یہ بولتے کہ ہاں بھائی میں چاہوں، مگر جب اللہ ان کی دوستی کا اعلان کرا، بولا یہ دوستی ہزار سال، 1200 سال، 900 سال، 600 سال، 500 سال یہ لوگ خبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، اور یہ پھر یہ محبت جو ہے ہزاروں لاکھوں لوگ ان سے محبت کر رہے ہیں. تو یہ طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی. یہ طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت ہے، ورنہ مردے میں طاقت نہیں ہوتی، مردے میں طاقت نہیں ہوتی. اب وہ طاقت کا جو اظہار ہو رہا وہ اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی، اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. کیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب ان کو اپنی دوستی کا اعلان کرا تھا، تو قیامت تک وہ دوستی باقی رہیں گی، قیامت تک وہ دوستی باقی رہیں گے، کیونکہ اللہ کی دوستی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. میرے دوست اب تو زندہ ہے، خبر میں ہے، ہر جگہ میرا دوست ہے، تو ہر جگہ میرا تیرا ساتھ ہے، میرا تیرا ساتھ ہر جگہ ہے. اب تو کہیں تنہا نہیں ہے، تو جہاں ہے میں ساتھ ہوں، اس لیے کہ تو میرا دوست ہے اور میرے ساتھ ہے. جب تو ساتھ ہے تو پھر باہر ہی باہر ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیے، شکریہ اللہ کا. بس جب تم دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طلب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرو گے تو تم اللہ تعالیٰ کے خاص اہل طاعت و محبت میں شامل ہو جائے گے، اور تمہیں ثواب آخرت بھی حاصل ہوگا جو کہ جنت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب خاص ہے. اور دنیا تمہاری چاکری کرے گی. یہ ہے دنیا تمہاری چاکری کرے گی. وزیر اعظم ہندوستان، ان کی جماعت مسلمانوں کے دشمن، مگر غریب نواز کے غلاف کو سر پہ رکھ کے بھیجتا ہے. غریب نواز کے عرس کے وقت میں ان کی چادر کو سر پہ رکھ کے بولتا ہے یہ وزیر اعظم کی طرف سے چادر پیش کی جائے، یہ وزیر اعلیٰ کی طرف سے یہ چادر پیش کی جائے. تو یہ کیا ہے؟ تو یہ دنیا تمہاری چاکری کریں گی.
کیونکہ تم میرے دوست ہے، یہ تمام دنیا والے میں تمہارا غلام بنا کر رہوں گا، تمہارے سے دشمنی نہیں کر سکیں گے، ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم سے دشمنی کر سکے، جو میرے سے دور ہے ان سے دشمنی کر لے سکتے انہوں، جو میرے قریب ہے ان کے دشمنی نہیں کر سکتے، کیوں؟ میرا جلال جو بیچ میں آ جائیں گا، تو ان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ میرے دوست کو تکلیف دے سکے۔ تو یہ ہے دنیا کی چاکری، دنیا تمہاری چاکری کرے گی، ہاں یہ دیکھو چاکری کر رہی۔ آج ہماری بات کرتا، مسجد کی بات کرتا، مگر کوئی غریب نواز کی بات، نظام الدین اولیاء ان کے روزے کی بات کیوں نہیں کرتے یہ لوگ؟ وہاں اجمیر شریف میں مسجد کی بات کرتے وہاں، مگر روزے کی نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے ان کو کہ تم میرے دوست کے قریب نہیں آ سکتے۔ جب میرا دوست ہے، کیونکہ تم ان کی غلامی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، کیونکہ میرے دوست ہے یہ، کیونکہ دنیا کو میں ان کا غلام بنایا ہوں، تو تم بھی اس میں شامل ہو۔ اسی طرح تمہیں دنیا کا نصیب بھی پورا پورا مل جائے گا، کیونکہ ہر چیز اپنے خالق و مالک اللہ عز و جل کے تابع ہے، ہر چیز اس کے تابع ہے۔ اور آخرت میں اور اشتغال اور اس کی نیت پر اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اور اس کی رضا سے اس کی ساری مخلوق کا دنیا ہو یا آخرت خوش ہوگی۔ بزرگوں کے ارشاد، من لہ المولا فلہ الکل، کہ جس کا وہ مولا ہو گیا ہر چیز اس کی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے مولا کو ہم اپنا مولا نہیں کریں، ہمارا اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی اکتائی بیان کرنا، یہ نقل کی حد تک محدود ہو گیا، ہماری عقل اس میں کبھی دخل نہیں دے رہی، ہم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سک رہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ یہ بات آپ کو سمجھا دے گا، دیکھیے بھائی، اگر مثالیں لینا چاہے تو بہت سارے ہیں کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ جنگل میں جا رہے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کا بچہ کوئی شکاری نہیں ہے، کوئی پہلوان نہیں ہے، بچہ بھی جانتا ہے کہ میرا باپ کوئی بہت بڑا پہلوان نہیں ہے، شکاری نہیں ہے، مگر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہونے سے سکون میں ہے، نہ جنگل کا خوف ان کو ستا رہا نہ ان کو ستا رہا، ان کو یہ ہے کہ بھائی بچہ میرے ساتھ ہے، بچے کو یہ اطمینان ہے کہ باپ میرے ساتھ ہے۔ تو آپ بتائیے کہ ایک دو کمزور لوگوں کا ایک دوسرے سے ساتھ رہنے میں جنگل کا یا کسی چیز کا خوف نہیں ہو رہا، تو پھر خدا کے ساتھ رہ کے ہم اتنے خوفزدہ کیوں ہیں؟ تو پتہ چلا کہ خدا کے ساتھ کو ہم خدا کا ساتھ بول رہے ہیں مگر مان نہیں رہے ہیں، اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ تو اب یہ جو اولیاء اللہ ہے وہ چیز کو سمجھے، وہ چیز کو محسوس کرے، اپنی عین شاہد ہوئے اس چیز کے۔ اس وجہ سے چند فقیروں کے ساتھ غریب نواز سرکار آگے ہندوستان میں بیٹھ گئے، کفرستان، خالص کفرستان تھا، بیٹھ گئے، نہ ہتھیار ہے، نہ بندوق ہے، نہ بم ہے، نہ گولی ہے، نہ تیر ہے، نہ کمان ہے۔ پھر یہ کون سی طاقت تھی کہ بڑے بڑے بادشاہ جو ہے سرنگوں ہو گئے؟ یہ تھی خدا کی دوستی کی طاقت۔ ان کو یہ یقین تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزنوا ان اللہ معنا، خوف مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس پہ ان کو ایمان کامل نصیب تھا، اور وہ چیز کو وہ لوگ اپنے مشاہدے سے دیکھ چکے تھے، اس وجہ سے وہ اطمینان نصیب ہوا تھا، وہ طاقت نصیب ہوئی کہ پورے ہندوستان کے جادوگر آگے مقابلے پہ بیٹھے ہوئے، اور آپ ذکر الہی میں مشغول ہے، کوئی حرج نہیں پیدا کر سکے، کیوں؟ اللہ ساتھ اللہ کا ہے، کون سی طاقت مقابلہ کر سکتی ان کا؟ تو یہ لوگ قرآن و حدیث کی جو حقائق تھے اس کو اپنی عملی زندگی سے، اپنے تجربات سے دنیا کے سامنے پیش کرے۔ یہ صرف پڑھے نہیں، یہ لوگ کہانیاں سنا نہیں دیے، قال اللہ تعالیٰ بول کے آیتیں پڑھ لے نہیں، ان آیتوں کو، اس کے تجربے کو اپنے سامنے پیش کرے۔ تو اسی لیے دنیا میں یہ تبلیغ ہوئی۔ تو یہ دوستی اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ عز و جل اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کیونکہ ہر چیز اپنے خالق و مالک اللہ تعالیٰ کے تابع ہے، جب اس کا ایمان ہو جائے تو اس کے بعد میں کس چیز کی فکر کرتا بندہ؟ پھر ہم یہ پریشان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم بول تو رہے ہیں مگر مان نہیں رہے ہیں،
اور اگر تم آخرت سے روگردانی کرتے ہوئے دنیا میں مشغول ہو گئے تو خدا تم سے ناراض ہوگا، آخرت کی بھلائیوں سے محروم ہو جاؤ گے، اور دنیا سرکشی کرتے ہوئے تم پر تنگ ہو جائے گی، اور خدا کے خیر کی وجہ سے دنیا کا نصیب تم تک پہنچنے میں تمہیں خوب مشقت میں ڈالے گا۔ اب تم محنت میں لگے ہو گے، مارے دوڑے جاؤ، اسی میں مصروف ہو جاؤ تم، کیونکہ تم خدا سے دور ہو گئے۔ تب تمہارا اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے ذہن کو دنیا کی محبت میں اس طریقے سے جکڑ دے گا کہ تم اسی میں صبح سے شام تک مصروف ہے، اس کی یاد بھی تمہارے سے چھین لی جائے گی۔ ہاں، کیونکہ دنیا خدا کی مملوک ہے۔ دنیا کیا ہے؟ خدا کی ملکیت ہے، خدا مالک ہے اس کا۔ اس کے نافرمان کی توہین کرتی ہے۔ کیا کرتی؟ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دنیا کی محبت میں گیا تو وہ دنیا بھی اس کو ذلیل و رسوا کرتی ہے۔ کیوں؟ ارے تو میرے مالک سے دور ہے، میرے سے کیسا قریب ہو سکتا؟ تو میرا مالک بھی تو خدا ہی ہے نا، تو اس سے دور ہو کے تو میرے سے محبت کرا تو میں تیرے کو کہاں گلے لگاؤں؟ تو لہٰذا میں بھی تیرے کو رسوائی اور بدنامی کے اور برائی کے جنگل میں ڈھکیل دوں گی، اور اس کے فرما بردار کی غلامی کرتی ہے، اور جو اس کا فرما بردار ہے وہ اس کی غلامی کرتی ہے۔ الحمدللہ۔ ابھی یہ کیونکہ مقالہ کافی طویل ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کا عنوان آگے جو ہے جاری رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم کو صالحین کی باتیں، خصوصاً دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم تصویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم پہ کرم فرمائے، فضل فرمائے، اور صدقے میں نبی کریم کے، ان کی آل کے، ان کے صحابہ کے، ان کے اہل بیت کے، اولیاء اللہ کے تمام نیک و صالحین، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم کو ہمارے قول اور فعل کو جو ہے میں تضاد نہ رکھے، ہم کو قول اور فعل میں صادق بنائے، اور ہمارے عمل میں اخلاص پیدا کرے۔ اللہ تعالی ہماری نیتوں کو سدھار دے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کرے، اور اللہ تعالی ہم کو نیک بندوں میں شامل کرے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بعزت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی، بحرمت بسم اللہ اللہ الصمد، بحق لا الہ الا اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمدللہ۔